نواز شریف بیمار نہیں ہے، اور برطانیہ میں وہ ایک جھوٹ بول کر انہوں نے ایک ویزا لیا، ظاہر ہے وہ بیمار نہیں ہے، اور وہ پھر ایک اور جھوٹ بولیں گے برطانوی عدالتوں سے، اور پھر ان کو برطانوی عدالتوں سے بھی سزا ہو سکتی ہے، وہ پاکستان ٹریول کریں اور واپس آئیں، اور یہاں پہ وہ جیل جائیں گے اور اس کے بعد اپنے مقدمے کا لڑیں گے۔ لندن میں بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بیمار نہیں تھے، اور 4 ہفتوں کے علاج کے لیے جب وہ گئے تو کوئی انہوں نے میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ کے ان کے پاس ثبوت نہیں تھے۔ الزام لگانے سے پہلے یہ بتاؤ کہ نیب کے اندر کیا ہوا جس سے میاں صاحب کی جو طبیعت تھی وہ خراب؟ شوکت خانم ہاسپٹل کے اپنے ڈاکٹرز نے بتایا کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی پھرتیاں بتا رہی ہیں یہ معاملہ خراب ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی پھرتیاں بتا رہی ہیں کہ میاں صاحب کو اب آنا پڑنا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بھی بتا دیجئے کہ دنیا کا وہ کون سا وزیر اعظم ہے جس نے اس بے دردی سے ملک کو لوٹا؟ ابھی جب میٹنگ ہوئی تو اسی میں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ وزیر اعظم نے ان کو وفاق میں میری نئی ذمہ داریوں کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ برطانوی ہوم آفس کی جانب سے ویزا میں توسیع کی درخواست مسترد ہونے پر ملکی سیاست میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی پر خبروں اور تجزیوں نے ایک مرتبہ پھر زور پکڑ لیا ہے۔ علاج کی غرض سے آج سے 627 روز قبل برطانیہ جانے والے سابق وزیر اعظم کو ایک مرتبہ پھر حکومت کی جانب سے وطن واپس آ کر اپنی سزا مکمل کرنے اور کیسز کا سامنا کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے نواز شریف کی وطن واپسی کے امکانات کی تردید کرتے ہوئے علاج مکمل ہونے تک برطانیہ میں ہی ان کے قیام کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس حوالے سے تمام تر قانونی راستے استعمال کرنے کی حکمت عملی بھی ترتیب دی جا رہی ہے۔ کیا 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم اور اس وقت ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے قائد میاں نواز شریف اپنے ہی ملک کے نظام انصاف اور صحت پر بھروسہ کر کے وطن واپس آنے کا فیصلہ کر لیں گے؟ یہ ایک سوال ہے۔ پروگرام پاکستان کا سوال میں خوش آمدید، میں ہوں سعد الحسن۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے جن بنیادی سوالوں پر ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے ان سوالوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہمارے سوال کچھ اس طرح سے ہیں: برطانیہ میں نواز شریف کے ویزا توسیع کی درخواست مسترد، فیصلے کے خلاف اپیل دائر، اگر اپیل خارج ہوتی ہے تو نواز شریف کے پاس کون سے آپشنز موجود ہیں؟ جبکہ ہمارا دوسرا سوال ہے: ایک طرف قیادت میں اختلافات، دوسری طرف نواز شریف کے ویزے کی درخواست مسترد، مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کیا سوچ رہی ہے؟ ان سوالوں پر ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے، لیکن سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ لندن میں معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں، اور یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون بیرسٹر افتخار احمد صاحب، عالمی قوانین پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور صحافی اطہر کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں احباب کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ قانونی معاملات پر بات کریں، اطہر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی اس فیصلے کے بعد کیا چل رہا ہے ایون فیلڈ میں؟ کوئی ہلچل دکھنے میں آئی ہے وہاں پر؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ اب یہ فیصلہ تو سامنے آ گیا ہے، اور اب اپیل بھی دائر کر دی گئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے لائرز کی جانب سے، اور وہ اس حوالے سے پر امید ہیں کہ فیصلہ اگلی دفعہ اپیل کا فیصلہ ان کے حق میں آئے گا۔ لیکن جس طریقے سے یہ خبر آئی ہے، یہ خبر برطانیہ سے نہیں آئی، یہ خبر پاکستان سے بریک ہوئی، پاکستان کے میڈیا نے اس کو پہلے نشر کیا، تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ کچھ دن پرانا ہے، اور جب بات پاکستان پہنچی وہاں پہ اس حوالے سے مشاورت ہوئی تو پھر پاکستانی میڈیا میں یہ خبر سامنے آئی۔ تو فی الحال تو یہی ہے سچویشن کہ میاں صاحب کے لائرز کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ جو اپیل دائر کر رہے ہیں اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ میاں صاحب نے خود ابھی تک میڈیا سے بات نہیں کی، اسحاق ڈار صاحب نے آج بات کی، اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ میاں صاحب کے جو وکیل ہیں ان کا رابطہ ہے ہم سے بھی اور ہوم آفس سے بھی، اور ہم پر امید ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، سیاسی طور پر تو حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس فیصلے کے بعد نواز شریف کا جو علاج کی غرض سے باہر رہنے کا جو دعویٰ تھا وہ غلط ہے۔ قانونی طور پر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وضاحت ہے اس فیصلے کی، کیا وجوہات ہیں ویزے میں توسیع نہ کرنے کی؟ دیکھیں، ویزا میں توسیع کرنا برطانوی حکومت کی ثوابدید ہے، اور وہ اگر انہوں نے ویزا ریفیوز کر دیا ہے تو نارمل جو قانون میں ان کے لیے راستے کھلے ہیں وہ اپیل کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اپیل وزٹ ویزا کے معاملے میں ٹرائیبیونل کے سامنے جاتی ہے، اور ٹرائیبیونل کے بعد ایک اپر ٹرائیبیونل ہوتا ہے۔ تو ٹرائیبیونل اگر ان کی اپیل کو اور ان کے اپیل کے گراؤنڈز کو ایگری کرتے ہیں
تو وہ ان کو اجازت دے سکتے رہنے کی، لیکن یہ قطعی نہیں ہے قانون یہاں کا کہ آپ کو انڈیفینٹ یا بغیر کسی تاریخ کے اجازت دی جائے. ٹھیک ہے. فرض کریں ان کے ڈاکٹروں نے وہ شواہد دیے ہیں یا لے کے جائیں گے جس میں واقعی کسی بیماری کا اس کی سیریسنس کا، تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ اطلاع ہے کہ جی ان کو بڑی خوفناک بیماری ہے. وہ ڈاکٹر جو ہے اس کو قانون چاہتا ہے کہ آپ طے کریں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا پروسیجر کرنا ہے آپ نے، اور اس پہ کتنے دن لگیں گے. کیونکہ ایشو جو ہے برطانوی حکومت کے لیے وہ ان کے قیام میں توسیع کا ہے. انڈیفینٹ کسی کو نہیں مل سکتی وزٹ کی اجازت. کوئی شخص یہاں پہ کسی بھی وجہ سے، چاہے پارٹی کچھ کہے، خاندان کوئی فیصلہ کرے، فیصلہ قانون کرتا ہے. اچھا، جب ان کی یہ درخواست، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے سیاسی پناہ کے لیے درخواست نہیں دی، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ہی آپشن ہے ان کے لیے برطانیہ میں مکمل طور پہ رہنے کا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ان کے سارے پاکستان جانے کے راستے مسدود ہو جائیں گے اور وہ واپس نہیں آ سکیں گے جب تک حالات نہیں بدلتے کسی کے بھی. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا جو وزٹ ویزا ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ آج تک کیوں رہ رہے ہیں، کس بنیاد پہ؟ کیونکہ وزٹ تو ہر بندے کو پتا ہے، جو اگر جاتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں تو میکسیمم 6 مہینے کا ہوتا ہے، اور اگر بہت ہی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوں تو اس کو 12 مہینے کا کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کے کیس میں چونکہ ان کی بیماری ان کا ریزن تھا، تو بیماری کے لیے ایک اسپیشل مدت ہے، وہ 11 ماہ کی ہے. تو اگر ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کب اپلائی کیا، اس کے لیے پہلے سے ہی کیا تو پھر ایکسٹینشن مانگی، لیکن جو بھی ہوا ان کی جو مدت تھی قیام کی بیماری کے لیے، ٹھیک ہے، اور ویسے وہ ختم ہو گئی. اب ایک بات امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں، جی جی، جب اب یہ ٹرائیبیونل جو ہے امیگریشن کا، وہ مجھے تو اندازہ ہے کہ وہ اس کو ریفیوز کر دیں گے، کیونکہ ان کے گراؤنڈ نہیں ہے، یا ہسپتال میں رہے نہیں ہیں، نہ داخل ہوئے ہیں، نہ بیماری کا کچھ سائن ان کے. لیکن اگر وہ ریفیوز کرتے ہیں اور یہ فردر اپیل کرتے ہیں تو وہ اپر ٹرائیبیونل ہے. اپر ٹرائیبیونل کے فیصلے کے بعد آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ کے لیے پرمیشن اپر ٹرائیبیونل ہی دے گا، لیو ٹو اپیل. اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تو ہائی کورٹ نہیں جائے. ہائی کورٹ جانے کا اگر ان کے وکلاء نے ان کو مشورہ دیا تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت ان کو ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے تحت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ نے یہ جائیداد کہاں سے بنائی ہے، ایکسپلین کریں. وہ کسی اور مخمسے میں پھنس جائیں گے. ان کے وکلاء کو پتہ اگر نہیں ہے تو ہونا بھی چاہیے. تو ان کی مدت ختم ہو جائے گی اس ٹرائیبیونل کے فیصلے کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا اطہر، بیرسٹر صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، کافی اہم اور پیچیدہ قانونی جو معاملات ہیں اس پر انہوں نے بات کی ہے. اب اگر تو یہ فرض کر لیں کہ میاں صاحب کے وکلاء کو بھی علم ہے کہ ٹریبیونل میں یا اپر ٹریبیونل میں بھی مسترد ہو جائیں گی ان کی اپیلیں، تو کیا کوئی اطلاعات ہے کہ وہ پاکستانی ایمبیسی سے رجوع کرنے کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میاں صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی تیسرے ملک میں جا سکتے ہیں. تو جس طرح بیرسٹر صاحب نے قانونی نقطے تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیے، لیکن اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ پاکستان کی حکومت نے رینیو نہیں کیا تھا، کینسل کر دیا. تو ایک وہ فیکٹر بھی ہے کہ اگر میاں صاحب کا پاسپورٹ ہی کینسل ہے تو تقریباً ان کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ کسی اور ملک میں جا سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ویزے کی توسیع کی اگین درخواست دیتے ہیں، ٹرائیبیونل میں جاتے ہیں، تو پاسپورٹ اگر کینسل ہوگا تو اس میں بھی ایشو ہو سکتا ہے کہ اگر نیا ویزا لگے ان کو تو وہ نیا ویزا ایک کینسل پاسپورٹ کے اوپر، ایک زائد المیعاد پاسپورٹ کے اوپر، ایکسپائرڈ پاسپورٹ کے اوپر نہیں لگے گا. تو یہ ایک ایشو ہے. اب سفارت خانے سے اس وقت تک میاں صاحب کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. جو سفارت خانے کے اندر جن ذرائع سے میری بات ہوئی ہے، اور رابطہ بھی اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کو پتا ہے کہ وہاں سے کوئی خاطر خواہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اطہر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. بیرسٹر صاحب شاید آپ یہاں پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا کامنٹ لینا چاہیں گے ہم. جی، میری عرض یہ تھی کہ پاسپورٹ دوسرا ایشو ہے، جو جیسے اطہر بھائی نے ابھی بتایا. ٹھیک ہے، پاسپورٹ ان کا ایکسپائر ہو چکا ہے، ان کے پاس رینیول کا اب راستہ ہے. لیکن اگر فرض کریں کسی کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے، ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، تو ہر ملک کی ایمبیسی، جیسے ہماری ہائی کمیشن ہے، وہ ان کو ون وے پاسپورٹ کہتے ہیں. ون وے پاسپورٹ کسی وقت بھی ایشو کر سکتے ہیں.
کہ جس کے اوپر وہ ٹریول کر سکیں. لیکن یہ بات اثر نے درست کی کہ یہ کسی اور ملک جا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ کوئی نہیں ہے. جو برطانیہ ٹریول ڈاکیومنٹ کسی بندے کو اسٹیٹ لیس بندے کو ایشو کرتی ہے تو وہ اس کے لیے پورا پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہائی کمیشن سے بھی عارضی سفری دستاویزات کی پیشکش تو خیر گورنمنٹ نے بھی کر دی ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر افتخار احمد صاحب. اور پیشکش میں نہیں ہے، پیشکش نہیں، وہ قانون ہے، وہ رائٹ ہے ہر بندے کا. بالکل ٹھیک ہے. ایک ون پہ پاسپورٹ ایشو کریں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ بیرسٹر افتخار احمد صاحب اور اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. اسی ساری صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نواز پارٹی میں کیا چل رہا ہے، کیا معاملات طے پا رہے ہیں، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر کیا معاملات چل رہے ہیں پارٹی میں؟ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب علاج کرا کے واپس آئیں گے. یہ تو پہلے دن سے یہی فیصلہ ہے، آج بھی یہی فیصلہ ہے. علاج کووڈ وجہ سے رکا ہوا تھا، اب وہ علاج ہو جائے گا تو آ جائیں گے. تو پارٹی میں سینئر لیڈرشپ کیا چاہتی ہے؟ آپ کی ذاتی رائے ویسے کیا ہے نواز شریف صاحب؟ پہلے دن سے ایک ہی رائے ہے، جس میں دوسری رائے ہے ہی کوئی نہیں، کہ علاج سب سے زیادہ ضروری ہے. علاج کرانے کے لیے گئے تھے اور علاج کروا کر ہی آئیں گے. تو جو پارٹی کے دیگر قائدین ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، ظاہر ہے ان کی بھی رائے اہم ہے. ان کی ویسے انڈیویجول رائے کیا ہے؟ کبھی بات چیت ہوتی ہوگی ظاہر ہے. من وان یہی رائے ہے، سب کی یہی رائے ہے، پورے پاکستان کے عوام کی یہی رائے ہے. آپ نے ایک ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو کنوکٹ کرایا، جج کو بلیک میل کر کر، جج نوکری سے نکل گیا. علاج کی رپورٹیں حکومت کے پاس ہیں، اجازت حکومت نے دی، عدالتوں نے دی. اب وہ علاج کے لیے گئے ہیں، وہاں پر کووڈ آ گیا، علاج مکمل نہیں ہو سکا، علاج کروائیں گے اور آ جائیں گے. تو میاں صاحب ویسے خود کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پہلے تو مریم صاحبہ یہ کہتی تھی کہ وہ تو وطن واپس آنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ شاید ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، علاج کروا کر واپس آئیں. آپ بیمار ہو تو آپ کیا چاہیں گے؟ جیل بھی ادھر ہی ہیں، عدالتیں بھی یہیں پہ ہیں. جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا تو آ جائیں گے. اچھا، تو علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، اور بلکہ زیادہ اچھا ایک تاثر نہ جائے کہ جی وزیر اعظم سابق ہیں اور ملک میں رہ کے علاج بھی کرا رہے ہیں، کیسز کا سامنا بھی کر رہے ہیں. ان پہ چھوڑ دیں. علاج جہاں سے بھی آدمی کرواتا ہے، جس ڈاکٹر سے مطمئن ہو. یہاں پر بھی حکومتی اسپتال بھی ہیں، پرائیویٹ اسپتال بھی ہیں، وہ ماضی میں وہیں سے علاج کرواتے رہے ہیں. اور اگر آپ رپورٹ، مجھے صرف حیران اس بات سے ہوں کہ جو رپورٹ ہے ان کی وہ کوئی پڑھتا نہیں ہے. اگر آپ وہ رپورٹ پڑھ لیں اور کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں، ان سے مشورہ لے لیں کہ رپورٹ کیا کہتی ہے، کہ معاملہ کتنا سیریس ہے، تو پھر میرے خیال ہے یہ باتیں کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی. صاحب اگر رپورٹ میں واقعی سنگین ان کی طبی صورتحال ہے تو پھر اس بنیاد پہ ہوم آفس نے کیوں نہیں ایکسٹینڈ کیا ویزا؟ جی، ہوم آفس میڈیکل رپورٹیں نہیں دیکھتا، وہ اپنے قانون کو دیکھتے ہیں. اور وہاں پر قانون جو ہے وزٹ ویزے پر ہیں، وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے. کووڈ کی وجہ سے انہوں نے ایکسٹینشن سب کو دی ہوئی ہے، صرف میاں صاحب کو نہیں. تو وہاں پر لوگ 1.5 2 سال سے ہیں کووڈ کی وجہ سے. اب جب کووڈ وہاں پر ختم ہو، اس کو اوپن اپ کر دیا گیا ہے، تو پھر وہ جو پٹیشنز آتی ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قانونی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے چونکہ وہ 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا روٹین میں. اب آپ کو ٹریبیونل میں جانا پڑے گا، وہاں پر آپ کو موقع ملے گا اپنے گراؤنڈز دینے کا. اگر میاں صاحب اسپتال میں ایڈمٹ ہوتے تو شاید یہاں پر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، علاج ہسپتال میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہو سکتے تو اس لیے اب ٹریبیونل میں دیکھا جائے گا. اچھا، یہ پھر خبریں کیوں بڑی کل سی بلکہ زیادہ گردش کر رہی ہیں؟ کسی تیسرے ملک جانے کی بھی کوئی اطلاعات ہیں یا کوئی ایسے تعلقات رابطے ہو رہے ہیں کسی تیسرے ملک کے جانے؟ نہیں، ایسی کوئی بات میری نالج میں نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کہ علاج کرانے کی آپشن اگر یو کے میں لیگلی ممکن نہیں ہے اسٹے، تو تیسرے ملک کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، جو حکومتی وزراء کے بیانات کل سے اگر ہم خاص طور پہ دیکھیں، اور جو وزیر اعظم کے معاونین خصوصی ہیں، وہ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے لے کے ہی آئیں گے اب نواز شریف صاحب کو، اور شیخ رشید صاحب نے بھی پیشکش کر دی ہے کہ آ جائیں. اب جی، کم ظرف لوگوں کی سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. بیمار آدمی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. کچھ سیاست میں بھی اصول ہوتے ہیں، کچھ ظرف ہوتے ہیں، وہ بدقسمتی سے اس حکومت میں نہیں ہے. ان کو تو بات کرنی چاہیے ملک کے مسائل کی. ٹھیک ہے. یہاں پر وزیر جو ہیں ان کو اپنے کام کے علاوہ ہر بات آتی ہے. اپنی وزارت کی بات کریں نا کہ آپ نے کیا کیا پچھلے 3 سال میں، اور عوام کو بتائیں کہ آج پاکستان کی سب سے کرپٹ حکومت اقتدار میں ہے. ہر محکمے کے اندر کرپشن کا سینکڑوں ارب کا سکینڈل موجود ہے. ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. مہنگائی کہاں پر پہنچ گئی ہے. اس کی بات آپ وزراء کے منہ سے نہیں سنیں گے.
آپ ہر الٹی سیدھی بات ان کے منہ سے سنیں گے. اچھا کرائے کے وزیر جب رکھے جاتے ہیں اسی قسم کے ہوتے ہیں. اچھا انہوں نے اپنی نوکری کو جسٹیفائی کرنا ہے. اگر ہم یہی بات کریں نواز شریف صاحب ٹھیک ہے علاج کرانے کے بعد وطن واپس آنے کا، کیونکہ ظاہر پارٹی قیادت بھی کہہ رہی ہے اور اپنا بھی ان کا فیصلہ ہے کہ وطن واپس آئیں گے، تو اگر علاج کے بعد بھی اب اس صورتحال میں وطن واپس آتے تو یہ تاثر نہیں جائے گا کہ چونکہ برطانوی حکومت نے ان کی ویزا کی مدت میں توسیع سے انکار کر دیا اس لیے وہ واپس آ رہے ہیں، ورنہ وہ نہیں آنا چاہتے تھے، اب یہ تاثر نہیں جائے گا؟ جی بالکل نہ ان کو آنا چاہیے، آنا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں، ہر پاکستانی ملک میں آنا چاہتا ہے، لیکن علاج کروا رہے ہیں، علاج کروا کر آ جائیں گے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انگلستان میں تھے جب ان کو کنوکٹ کیا گیا اور وہاں سے آ کر جیل چلے گئے تھے. یہاں بھی انہوں نے جیل کاٹ لی ہے، صرف ابھی نہیں مشرف کے دور میں بھی کاٹی ہے. اس لیے جیل کی بات نہیں ہے، بات ہے علاج کی. ہر شخص کا پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ اپنا علاج کروا سکے، صحت کا خیال کر سکے. عباسی صاحب اب ظاہر ہے جیسے پارٹی کا بھی بیانیہ ہے اور برطانیہ میں بھی کووڈ کی وجہ سے علاج نہیں ہو رہا اور ابھی نہیں پتا کہ صورتحال کب بہتر ہوگی کہ اسپتالوں میں علاج ہو، تو تب تک عرصہ واپس آ جائیں، دوبارہ جیل گزاریں اور جب علاج کے لیے وہاں پہ حالات سازگار ہو جائیں تو پھر دوبارہ جو پہلے بھی طریقہ استعمال کیا تھا واپس چلے جائیں. دیکھیں جیل اسپتال نہیں ہوتا، جیل میں صحت مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. جیل سے ہی گئے تھے تو اس لیے وہ وہاں علاج کروانے کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی ہوگا علاج کروا کر آ جائیں گے، جیل آ کر کاٹ لیں گے. جیل کی حقیقت تو سارا پاکستان جانتا ہے نا. ایک پیسے کی کرپشن کا الزام محمد نواز شریف پہ آج تک نہیں لگ سکا. کنوکشن آپ کراتے ہیں، ان کیسوں کی حقیقت دیکھ لیں. میرا آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ جو انویسٹر صاحبان سے پوچھ رہے تھے ذرا ان کو کیس بھی دکھا دیں تاکہ وہ آپ کو رائے دے دیں گے ان کیسوں کی حقیقت. کیسز تو ڈیفینیٹلی انہوں نے خود بھی دیکھے ہی ہوں گے. صاحبزادی ان کی خود نہیں دیکھتے آدمی. جہاں پر ہم میڈیکل رپورٹوں کو انالائز کرتے ہیں، ویزوں کی بات کرتے ہیں، تو کیسوں کو بھی ذرا دیکھ لیں. اچھا مریم نواز صاحبہ کیا مشورہ ان کو دیتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ مریم صاحبہ کے کافی قریب رہے ہیں، ساری مہم میں بھی، کیمپینز میں بھی، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کسی نہ کسی رائے کا اظہار تو کیا ہی ہوگا. نواز ان کے والد کا مسئلہ ہے جی. ہر اولاد کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے والد کو طبی سہولتیں ملیں. میاں صاحب ان چیزوں سے گھبراتے نہیں ہیں، میاں صاحب یہ باتیں کرتے نہیں ہیں. علاج کروائیں گے اور آ جائیں گے. تو پارٹی کے اندر اس وقت میاں صاحب کے برطانیہ میں قیام کو لے کر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ساری قیادت متفق ہے اس بات پہ کہ میاں صاحب باہر رہیں؟ بے پناہ اختلاف رائے ہے لیکن اختلاف نہیں ہے. جب فیصلہ جماعت کا ہو جاتا ہے، ہماری جماعت میں ہر ایک کو بولنے کا موقع ملتا ہے. جو مرضی آپ اپنی رائے دے دیں، مشاورت ہوتی ہے. جب فیصلہ ہو جاتا ہے وہی فیصلہ ہے، ویسے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. اختلاف رائے کون سے قائدین کر رہے ہیں؟ مطلب کون میں خود اختلاف رائے کرتا ہوں، ہر ایشو پر رکھتا ہوں. میری اپنی ایک رائے ہوتی ہے، میں اظہار کرتا ہوں، دوسرے بھی کرتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو فیصلہ میرا بھی ہے. نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کے کون کون سے قائدین ویسے اختلاف رائے رکھتے ہیں؟ نواز شریف کی واپسی پہ بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا اس پہ ایک مکمل اتفاق رائے ہے کہ علاج کروا کر آئیں. آج کا نہیں ہے، جس دن گئے تھے اس دن سے ہے. علاج کرانے کے لیے گئے ہیں، علاج کروا کر آئیں گے. تو نواز شریف صاحب کی ٹھیک ہے غیر موجودگی تو پچھلے تقریباً 1 سال 8 ماہ سے ہی ہے، جب سے وہ 2019 سے نومبر سے گئے ہوئے ہیں. اب آنے والے دنوں میں جو ظاہر عام انتخابات میں بھی اترنا ہے مسلم لیگ نواز نے، پارٹی کو کون آگے لے کر چل رہا ہے عملی طور پر؟ شہباز شریف صاحب وہ پارٹی کے صدر ہیں، پارٹی کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ان کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن جو ابھی کشمیر کے انتخابات ہوئے، سیالکوٹ کا انتخاب ہوا، اس میں تو سارے جلسوں میں مریم نواز صاحبہ کو دیکھتے ہیں. جی تو مریم نواز صاحبہ بھی پارٹی کی نائب صدر ہیں، صدر کے احکام پہ جاتی ہیں. میں بھی ان کے احکامات کے مطابق جاتا ہوں. جو پلان ہوتا ہے، جو پارٹی پلان کرتی ہے، جو پالیسی ہوتی ہے، اسی کے مطابق لوگ جاتے ہیں. لیکن ہر جگہ صدر خود نہیں جا سکتا. کسی ایک جگہ تو صدر چلے جائیں تو یہ تاثر تو خلق ہو جائے. میں بتا دوں گا ان کو کہ آپ چلے جائیں نیکسٹ ٹائم. تو وہ جاتے ہیں جہاں پر وہ جا سکتے ہیں، وہ جاتے ہیں. اسمبلی میں بھی آتے ہیں، جہاں پر جا سکتے ہیں جاتے ہیں. کشمیر کے انتخابات میں کسی ایک حلقے میں یا سیالکوٹ میں؟ کشمیر کے انتخابات میں اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں، یہی پارٹی کی کامیابی ہوتی ہے. پارٹی نے اپنی بات بیان کرنی ہوتی ہے نا، کیمپین چلانی ہوتی ہے. تو سب سے بہتر کیمپین، سب سے پرجوش کیمپین، سب سے بڑے جلسے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی تھے. تو یہ شہباز شریف صاحب کی کامیابی ہے کہ ان کی جماعت اتنی مضبوطی سے وہاں پر کیمپین کر سکی. لیکن عباسی صاحب ایک فرق نظر آتا ہے، اب ہم چاہیں گے کہ آپ یہ واضح بھی کر دیں کہ واقعی یہ کوئی فرق ہے یا اسے بنایا گیا ہے. مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں اور اپنے تمام جلسوں میں 2018 کے انتخابات میں نون لیگ کی جو شکست ہوئی تھی اس کو وہ نون لیگ کی کارکردگی پر نہیں ڈالتی، لیکن شہباز شریف صاحب
حکمت عملی اور سیاسی اسٹریٹجی کو مورد الزام ٹھہراتے کہ وہ غلط تھی، تو یہ بیانات میں تضاد نہیں ہے؟ یہ رائے ہے بالکل. اب دو آدمی ٹی وی پر بیٹھیں گے، ہر اپنی طریقے سے بات کرے گا. بالکل یہ رائے موجود ہے، ہر آدمی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. ہم کوئی مشین نہیں ہے، کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے کہ ایک ہی بات ہر آدمی نے رٹی ہوگی اور بیان کرے گا. جس طرح پی ٹی آئی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر سے رٹ کے آتے ہیں اور آ کر بیان کر دیتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. یعنی آپ کی پارٹی کے صدر کی رائے یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات ہارنے کے پیچھے بنیادی وجہ آپ کی اسٹریٹجی غلط تھی؟ نہیں، یہ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ اگر ہماری اسٹریٹجی بہتر ہوتی تو شاید ہمیں کامیابی ہو جاتی. یہ ان کی رائے ہے. بالکل یہ بہت سے افراد کی رائے ہو سکتی ہے، شاید میری بھی رائے ہو کہ ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو، لیکن جو الیکشن چوری ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے پورا پاکستان قبول کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. تو شہباز شریف صاحب بھی یہ رائے تسلیم کرتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی اور غلط طریقے سے ہرایا گیا؟ ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ الیکشن چوری ہوا ہے. جو انہوں نے بجٹ تقریر کی ہے انہوں نے کہا یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئی ہے. تو عباسی صاحب ویسے کیا پھر یہ جو شہباز شریف صاحب کی ذاتی رائے یا فیصلہ ہے کہ جو سخت زبان یا جو سخت الفاظ مریم صاحبہ استعمال کر دیتی ہیں، یا آپ بھی ہم آپ کی پریس کانفرنسز یا تقریروں میں بھی سنتے ہیں، شہباز شریف صاحب اس طرح کے سخت لہجہ نہیں اختیار کرتے؟ ہر ایک کا بات کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے. بات سب وہی کر رہے ہیں. میں نے کبھی کوئی سخت بات نہیں کی. میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلنا چاہیے. ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے. اگر ہم الیکشن چوری سے باز نہیں آئیں گے، ہم عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، ووٹ کو عزت نہیں دیں گے، ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ بنیادی باتیں. میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، میں ان معاملات کو دیکھتا اور سمجھتا ہوں. نظر آتا ہے کہ اگر ہمارا ملک، ہمارا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، ہم آگے نہیں چل پائیں گے. میں یہ بات نہ کروں، اگر اس کو آپ سختی سمجھتے ہیں تو پھر سختی سمجھیں، لیکن یہ حقیقت ہے جو میری نظر میں ہے، یہ میری رائے ہے. آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں الیکشن چوری کرنے چاہیے. اچھی بات ہے الیکشن چوری کرنا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، میری نہیں ہے. میری رائے بھی یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کسی اور کی رائے میں. آنے والے سالوں میں ظاہر عام انتخابات 2023 کے لیے نون لیگ کی جانب سے عملی طور پر شکلاً کون سے قائدین نظر آئیں گے کیمپین چلاتے ہوئے؟ مریم صاحبہ یا شہباز شریف صاحب؟ شہباز شریف صاحب صدر ہیں، وہی نظر آئیں گے، وہی کیمپین چلائیں گے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے چلائی تھی. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ اس کے لیے جس کو بھی آگے کرنا چاہیں اس کو وہ آگے کریں کہ تم نے یہاں جلسہ کرنا ہے، تم نے یہاں جانا ہے، تم نے یہ کرنا ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا عباس صاحب، ابھی جو مریم صاحبہ نے کشمیر میں بھی کیمپین چلائی یا دیگر ضمنی انتخابات میں بھی، تو جس طرح سے عوام جلسوں میں آئی، اب یہ تاثر تو سامنے آ گیا کہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کے بعد کراؤڈ پولر ہیں. عوام ان کی تقریروں کو سننے کے لیے آتے ہیں جلسوں میں. اس بنیاد پہ کہیں کوئی فرق تو نہیں ہے پارٹی کے اندر کہ شہباز شریف صاحب کے جلسوں میں شاید اتنے لوگ نہ آئیں اور مریم صاحبہ کو سننے کے لیے زیادہ لوگ آئیں؟ دیکھیں، اگر کوئی کسی شخص کو سننے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. فائدہ تو پارٹی کا ہی ہوگا. جس پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب ہیں، اگر ان کی غیر موجودگی میں بھی کراؤڈ آ جاتا ہے تو کراؤڈ پولر اگر مریم صاحبہ ہیں تو بہت کامیابی ہے جماعت کے لیے. حمزہ شہباز صاحب پھر کیا ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی ہمیں پنجاب کی سیاست میں تو خاص طور پہ نظر نہیں آ رہے، نہ ہی کشمیر میں کی جو پنجاب میں سیٹیں تھیں ان کی بھی کیمپین میں نظر نہیں آئے تھے. جی بالکل، وہ ہمیشہ متحرک رہتے ہیں. وہ پارلیمانی پارٹی کے صدر ہیں پنجاب اسمبلی میں، اپنا کام کرتے ہیں. ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے. ہر جگہ ہر ایک کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی جگہ ہم جائیں گے، کوئی اور جائے گا، کوئی تیسرا آدمی جائے گا. یہی طریقہ ہوتا ہے. تو یہ کوئی جلوس بنا کر یا گروہ بنا کر کہیں حملہ آور تو ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی نا. تو پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ ابھی دوبارہ سے اجلاس بلا لیا مولانا صاحب نے پی ڈی ایم کا، تو کیا حکمت عملی ہے پی ڈی ایم کی؟ اب کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اتحاد بنائیں گے دوبارہ سے؟ اتحاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. 8 جماعتوں کا اتحاد موجود ہے. پیپلز پارٹی اور اے این پی نے پی ڈی ایم کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی، انہوں نے جماعت چھوڑ دی. یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم اپنے راستے پر قائم ہیں اور ہمارا راستہ وہی ہے جو مسلم لیگ بات کرتی ہے کہ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کریں. یہ میں سمجھتا ہوں ملک کی خوش قسمتی ہے کہ وہ جماعتیں جنہیں ہم غدار کہتے رہے، جن کو ہم بین کرتے رہے، آج وہ جماعتیں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑی کامیابی اور یہی تحریک ہے، اس پر چلتی رہے گی. تو عباس صاحب، پیپلز پارٹی نے جو بھی پیشکش کی ہے کہ اگر پنجاب حکومت خاص طور پہ گرانے کے لیے آپ متفق ہوتے ہیں تو اتحاد دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ آگے چل سکتا ہے، پیشکش قبول کریں گے؟ کیونکہ اب تو پنجاب میں حالات بھی زیادہ سازگار ہو گئے ہیں. جی، جس آدمی کے پاس 7 سیٹیں وہ پیشکشیں نہیں کرتا معذرت کے ساتھ. تو نہ ہی ہم اقتدار میں آنے کی ڈیل کر سودے کر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. ہمارا تو بیانیہ یہ ہے
کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے، یہ ناکام نظام ہے۔ تو یہ سودے کر کے، یہ ڈیلز کر کے اقتدار میں آنا، یہ ہمارا منشور نہیں۔ یہ نظام ناکام 2018 سے تو نہیں ہوا نا، یہ اس سے پہلے سے تھا، تو ناکام نظام کا حصہ آپ بھی رہے، اور اب جب آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اب ہم ناکام نظام کا حصہ نہیں رہیں گے، تو باہر رہ کے نظام کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ ہم آج بھی نظام کا حصہ ہیں، اور بڑے اختلاف کے باوجود نظام کا حصہ ہیں کہ نظام چلتا رہے، لیکن ہم اس نظام میں اقتدار کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کیونکہ اس کے لیے جو قیمت ہے وہ ادا نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر نظام کی ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پی ڈی ایم اتحاد کیا کرے گا؟ جب تک اقتدار میں نہیں آئے گا، اتھارٹی نہیں ہوگی، کیا کرے گا پھر؟ پی ڈی ایم کا اتحاد اپنے اصول پر قائم ہے، تبدیلی اصول سے آتی ہے، اقتدار سے نہیں آتی۔ پی ڈی ایم اپنے اصول پر قائم ہے، اور اصول بڑا واضح ہے۔ جس دن آپ بھی یہ بات سمجھ، آپ کا مطلب پاکستان کے لوگ، مقتدر حلقے یہ بات سمجھیں گے کہ جب ہماری ترقی اس وقت ہوگی جب ملک کا نظام آئین کے مطابق ہوگا۔ ہم اگر آئین توڑتے رہیں گے ملک نہیں چلے گا۔ اس دن سب کو سمجھ آئے گی کہ ملک ہوتا کیا ہے، نظام ہوتا کیا ہے، اقتدار ہوتا کیا ہے، پھر آگے چل پائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر آپ لوگ ہاتھ نہیں ملا رہے آنے والے سالوں میں، یا 2023 سے پہلے جو جتنے بھی سال رہے ہیں؟ جی بالکل ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، اصولوں پر، اقتدار کی ہوس میں نہیں۔ تو کشمیر میں آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے متفقہ طور پر امیدوار اسمبلی میں وزیراعظم کے لیے، اپوزیشن کے لیے نہیں کھڑا کیا؟ نہیں، وہ ان کی اپنی جو کیمپین تھی، ہماری اپنی کیمپین تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ سیٹیں عطا فرمائیں۔ موجودہ صورتحال میں آپ اس حکومت کو اپنے 5 سال پورے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی اندیا دیا تھا کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، آپ کو بھی یہ لگتا ہے یا کہیں سے کوئی یہ اشارہ ہے کہ یہ انتخابات ہو سکتے ہیں پہلے؟ انتخابات پارلیمانی نظام میں کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، اور جب ایک نظام ناکام ہو جائے تو پھر انتخابات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کو جب سے حکومت آئی ہے اس دن سے انتخابات کی ضرورت ہے۔ جو وقت بھی گزرے گا وہ ملک پر بھاری ہوگا، آپ اتنا ہی پیچھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج ملک کے معاملات کا واحد حل ہے کہ الیکشن کرائے جائیں۔ تو الیکشن اگر قبل از وقت ہو جاتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی تیاری کیسی ہے موجودہ حالات میں؟ جی ہر جماعت تیار ہوتی ہے الیکشن کے لیے، اس میں آپ کو 90 دن ملتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنے ٹکٹ فیصلے کر آپ الیکشن کیمپین شروع کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ تیاری کشمیر میں یا پھر خاص طور پہ بھی سیالکوٹ میں پی پی 38 میں ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آئی، کیونکہ ڈسکا کی جیت کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی اسی حلقے میں 38 میں ہار جانا، یہ تو تھوڑی سی تشویش کی بات ہے مسلم لیگ؟ بالکل تشویش کی بات ہے کہ پاکستان کا پہلا بائی الیکشن ہے جہاں جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں، مسلم لیگ نون نے اپنے ووٹ لیے ہیں، تو یہ تفتیش تو اس تشویش کی ہونی چاہیے کہ یہ ووٹ زیادہ کیسے پڑا ہے۔ تو پھر پی پی 38 میں پھر دھاندلی کے خلاف کی منظم طور پر باضابطہ طور پر مسلم لیگ نون کوئی پرسیو کر رہی ہے اپنے کیس کو؟ دھاندلی ہو چکی ہے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے، ان دھاندلیوں سے ملتا کچھ نہیں ہے۔ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، ملک کا نقصان ہوا، اس کے بعد ڈسکے کا الیکشن چوری ہوا، وہاں بھی جو ہوا آپ کے سامنے ہے، اس الیکشن میں بھی جو ہوا آپ کے سامنے ہے، جو کشمیر میں ہو پاکستان کے عوام نے دیکھا ہے۔ عوام کی ذرا لے لیں کہ عوام کیا سوچتے ہیں الیکشنز کے بارے میں، اور ان کے نتیجے میں جو حکومت آتی ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ یہ بتا دیجیے گا آخر میں، صرف آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، پھر بریک پہ بھی جانا ہے کہ مریم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ اب مسلم لیگ نون پرانے والی مسلم لیگ نون نہیں ہے، اب ہمیں چوری ہونے والے ووٹ کا بدلہ لینا آتا ہے، ووٹ کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ تو اگر آپ کے مطابق پی پی 38 میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر کیسے حفاظت کر رہی ہے مسلم لیگ نون اپنے اس ووٹ کی؟ کیونکہ مسلم لیگ نون تو اب وہ نہیں ہے پرانی حفاظت۔ ہم نے احتجاج کیا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی بتایا ہے، لیکن سب سے بڑا احتجاج پاکستان کے عوام کو جس دن اپنی رائے کا احترام کا موقع ملے گا تو وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیں گے۔ جو ملک الیکشن چوری کرتا ہو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی تو پھر نہ 38 میں جو ہوا ہے، نہ جو جی بی میں ہوا ہے، نہ جو کشمیر میں ہوا ہے، وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہد خاقان نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ساری صورتحال پہ اپنے موقف سے میں آگاہ کریں۔ ناظرین دیگر معاملات پہ جن پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात और धड़ेबंदी की खबरों पर पहले ऑन चौधरी और अब फिरदौस आशिक अवान के इस्तीफों ने मोहर सब्त कर दी है। जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से हुकूमत को एक मरतबा फिर संगीन नताइज की धमकी दे दी गई है। क्या आने वाले दिन पंजाब की सियासत में तहरीक इंसाफ के लिए नए खतरात सामने लाएंगे, ये एक सवाल है। प्रोग्राम के बाद, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में जिस अहम इशू पर बात करेंगे, सबसे पहले उस सवाल पर एक नजर डाल देते हैं। हमारा सवाल ये है कि पंजाब की सियासत में नया पिंडोरा बॉक्स, एक ही दिन में 2 इस्तीफे, फिरदौस आशिक अवान और ऑन चौधरी से ओहदे से दस्तबरदार, आखिर पंजाब में चल क्या रहा है? इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा में वक्त देने के लिए। क्या मामलात हैं, क्या चल रहे हैं? एक ही दिन में 2 इस्तीफे, बड़ी खबर सामने आई है मैडम, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। इनफैक्ट आप 2 डिफरेंट किस्म के जो रेजिग्नेशन है उनको आप मिक्स ना करें। अच्छा, दौस आपा जो है वो अब फेडरल गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ताला आगे उनकी खिदमत दी जाएंगी। ठीक है। और जहाँ तक रह गई ऑन चौधरी साहब, तो देखें उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है या उनसे लिया गया है बिकॉज अगर वो पार्टी के खिलाफ जो एक ग्रुप बना है जो हमारी गवर्नमेंट को हर वक्त थ्रेटन करता रहता है, तो अगर उनकी लॉयल्टी उनके साथ है तो इट्स बेटर कि वो उनके साथ जाएं। अच्छा मुसर्रत साहब, जरा ये इन दोनों मामलात को फिर हम भी अलग अलग कर लेते हैं। ऑन साहब के हवाले से मैं भी आपसे पूछता हूँ, फिरदौस आपा को क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी फिर विफाक में? अभी ये अंडर डिस्कशन है, लेकिन उनकी अच्छी जिम्मेदारी होगी। क्या कोई डिस्कशन में जो है वही हमें जरा बता दें, कोई खबर दे दें हमें आप? पॉपुलेशन में उनका रोल होगा बिकॉज डॉक्टर भी है और पहले इनका ये एक्सपीरियंस भी है, तो पॉपुलेशन की जो मिनिस्ट्री है और बड़ी आपको पता है कि पाकिस्तान का अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारी आबादी को कंट्रोल करना और मैनेज करना, बिकॉज आप जितने मर्जी भी आपके पास वसाइल हों, आप एक सर्टन पॉपुलेशन के लिए अपना वो तैयारी करते हैं, बजट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके बाद आगे आपको पता चलता है कि जी हम लोग तो बहुत तेजी से, बहुत आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा अगर चैलेंज कहें इस वक्त तो दैट इज पॉपुलेशन मैनेजमेंट कह लें, क्योंकि कंट्रोल पे तो लोग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुसर्रत साहब, अब जरा दूसरे मामले पर भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। कौन दबाव डाल रहा है जहांगीर तरीन ग्रुप से अलहदगी के लिए? क्योंकि ऑन चौधरी साहब ने भी यही कहा था कि उन्हें मजबूर किया गया कि दोनों में से एक चीज चूज करें। वो देखिए, दबाव डालने की बात नहीं है। अगर कोई हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़े या अगर हमारी एलाइज भी हो, मिनिस्ट्रीज उनके पास गवर्नमेंट की हो और फिर हर वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ महाजराई बना के रखना, तो ये मॉरली और इखलाकी तौर पर नहीं बनता कि जो लोग जिनको लगता है कि उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना, ब्लैकमेल करना है, तो उनको तो खुद से आज खुद रिजाइन कर देना चाहिए बजाय इसके कि हम उन्हें कहें। देखिए, ये बड़ी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कोई ब्लैकमेल करके बेनिफिट किसी किस्म का भी नहीं ले सकता। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स के मैटर्स को, अगर ये ग्रुप बना के, तो फिर इस तरह तो फिर ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। और फिर हमारी जो 25 साल स्ट्रगल है जिसके तहत हम आज आए हैं, तो अच्छा, और मुसर्रत साहिबा, पहले तो ये मामलात है ना कि जहांगीर तरीन साहब से मामलात हल हो गए हैं, अब वो किसी किस्म का वो जो ग्रुप है वो खतरा नहीं है पीटीआई के लिए। फिर नज़ीर चौहान साहब का भी एतराज़ ये था कि जहांगीर तरीन साहब ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए वो अलहदा हो गए। तो फिर इन सारे मामलात को हल करने के बाद अब क्यों ऑन चौधरी साहब पे दबाव डाला गया कि वो अलग हो जाएं? क्या पार्टी के अंदर कोई खतरात थे उनसे? दो मुख्तलिफ बातें हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक तो जहांगीर तरीन साहब के जितने भी जो केसेस हैं, जो कुछ है, वो उनका जाती मामला है, वो पार्टी का मामला नहीं है। तो पार्टी कारकुनान या पार्टी के मिनिस्टर या जिन लोगों ने पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा या हमारे इत्तेहादी, उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया था, ना कि किसी इंडिविजुअल को। ना कि फर्ज करो कि हमने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दी जाती, मैं खुल के बात करती हूँ कि ट्रांसपोर्टर को नहीं उन्होंने ज्वाइन किया था कि अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे थे कि किसी ने गाड़ी यूज की हो, लिफ्ट दी हो, हेली में दी हो या जहाजों में बिठाया, तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। लेकिन मुसर्रत साहिबा, जहांगीर तरीन साहब की खिदमत नहीं है क्या पार्टी के लिए? फिर जी उसका क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा जहांगीर तरीन साहब की खिदमत नहीं है पार्टी के लिए। ऑन चौधरी साहब ने भी यही जिक्र किया था कि उनकी तो बहुत ज्यादा खिदमत है पार्टी के लिए। अगर मेरी पार्टी के लिए खिदमत है और मैंने अगर पार्टी को सर्व किया है, ठीक है, और हम पार्टी में वैसे बाय द वे तरीन साहब से पहले से हैं,
تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میرے اوپر اگر کوئی کسی قسم کے چارجز لگتے ہیں تو میں اس سے مبرہ ہو گئی, میں قانون سے بالا تر ہوگی, کیونکہ میں نے تو پارٹی کو سرو کیا ہے, میں تو دھرنے میں موجود تھی, گھر بار بچے چھوڑ کے, اور ہم نے پارٹی پہ اگر پارٹی کے جلسوں پہ یا پارٹی فنڈ پہ پیسے دیے تو اس کا مطلب یہ کہ میرے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا. مجھے چاہیے کہ میں اگر یہ کلیم کرتی ہوں تو میں جا کے اپنے آپ کو کلیئر کر کے آ کے دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آ جاؤں, جا کے انڈیویجولی اپنے کیس کو لڑوں کہ نہ کہ گروپ بنا کے کھڑی ہو جاؤں. اچھا مسرت صاحبہ, جہانگیر ترین گروپ نے ویسے 3 روزہ اجلاس بلا لیا مری میں, اور جو بھی ہم خیال اراکین ہیں نتھیا گلی میں ان کو بلا لیا گیا ہے, تو اب انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے یہ میٹنگ کوئی خطرہ ثابت ہوگی؟ ایبسولوٹلی ناٹ. وہ جتنے مرضی کوئی جتھے گروپس میٹنگز کریں, ہمیں ان کی میٹنگز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن وہ اچھا ہے صحت افزا مقام پہ مفت کی تفریح ہو جائے گی کچھ لوگوں کی, ایک اچھا ہے تھوڑا سا گرم ماحول سے باہر جائیں گے, اس سے زیادہ تو میں اس چیز کو نہیں دیکھتی کچھ بھی خطرہ. کوئی خطرہ نہیں ہے جی. تو اگر خطرہ نہیں ہے مسرت صاحبہ, تو پھر کیا اون چودھری صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ان پر یہ دباؤ تھا کہ جہانگیر ترین گروپ سے علیحدہ کریں, اور وجہ پھر کچھ اور ہے اندر؟ بہتر یہ ہے کہ اس کا جواب تو آپ کو اون چودھری صاحب بہتر دے سکتے ہیں, میں اون چودھری کی تو اسپوکس پرسن نہیں ہوں. نہیں, لیکن انہوں نے چونکہ الزام پنجاب گورنمنٹ پہ لگایا نا, تو وہ پھر آپ ذرا واضح کر دیجئے کہ پھر یعنی وہ پھر غلط کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو کھل کے ابہام کے بغیر بات کر رہی ہوں, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کر رہی ہوں کہ کوئی بھی انڈیویجول جو اس ہماری گورنمنٹ کا منسٹر ہے, ایم پی اے ہے, تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بلیک میلنگ گروپ کا حصہ بن کے گورنمنٹ کو بلیک میل کرے. اچھا مسرت صاحب, موجودہ صورتحال میں اب جو نذیر چوہان صاحب والا بھی معاملہ سامنے آیا تھا, اس پر بھی اسپیکر پرویز الہی صاحب کافی برہم تھے کہ پروڈکشن آرڈر کے باوجود انہیں نہیں بلایا. اب آپ ظاہر بہت بہتر سمجھتی ہیں پنجاب میں جو نمبر گیم ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ واضح فرق کے ساتھ نہیں ہے, اور بہرحال ایم پی ایز جہانگیر ترین صاحب کو سپورٹ تو کرتے ہیں, تو پی ٹی آئی کیا پھر بھی مطمئن ہے اس ساری میٹنگ سے جو ہونے جا رہی ہے ان کی؟ دیکھیں لیٹس سی, دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے. امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ پروڈکشن آرڈر کا جاری نہ ہونا ایک الگ ایشو ہے, جے کے ٹی کی میٹنگ بلانا ایک الگ ایشو ہے. دوسری جہاں تک رہے گی بات, میں آپ کو کروں کہ ہم نظریات کی سیاست کر رہے ہیں, گورنمنٹ ہم نے بنائی. ٹھیک ہے, نظریات کی سیاست کریں, اس بنیاد پہ پی ٹی آئی بہت مطمئن ہے ساری صورتحال میں. بہت بہت شکریہ مسرت جمشید چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.